آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایمان ہلا دینے والا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ دو آتش پرست بھائی تھے، ایک نے 73 سال اور دوسرے نے 35 سال آگ کی پوجا کی تھی۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے کہا، آؤ دیکھتے ہیں جس آگ کو ہم نے برسوں پوجا، کیا وہ ہمیں بھی جلائے گی؟ اگر نہ جلائے تو ہم اسی کی عبادت کریں گے، اور اگر جلائے تو پھر اسے چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ آگ جلائے گی۔ ظاہر سی بات ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، پہلے آپ ہاتھ ڈالے۔ بڑے بھائی نے کہا، نہیں تم ڈالو۔ چھوٹے بھائی نے ہاتھ آگ میں رکھا، فوراً انگلی جل گئی۔ وہ چیخ اٹھا، آ میں نے تجھے اتنے سال پوجا اور تو نے مجھے ہی جلا دیا۔ پھر وہ بولا، بھائی آؤ ایسی ذات کی عبادت کرے جو گناہگار کو بھی معاف کر دے، جو ایک سجدے پر ساری خطائیاں بخش دے، جو ایک استغفار پر رحمتوں کی دروازے کھول دے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے۔ آخر کار وہ چلے گئے، ان کی مجلس میں پہنچے۔ وہ لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، میرا دل اسلام قبول کرنے کو نہیں مانتا، لوگ طعنے دیں گے، گھر والے مذاق اڑائیں گے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، لوگوں کی باتیں چند دن کی ہے، مگر جہنم کی آگ ہمیشہ کی ہے۔ لیکن بڑا بھائی واپس چلا گیا اور چھوٹا بھائی اپنی بیوی بچوں سمیت اسلام لے آیا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے انہیں مسلمان کیا۔ پھر وہ شخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ ویرانے میں ایک گھر میں رہنے لگا۔ بیوی نے کہا، کام تلاش کرو ورنہ بچے بھوکے رہیں گے۔ وہ روز نکلتا مگر کوئی کام نہیں ملتا اور سارا دن عبادت میں گزار دیتا۔ شام کو واپس آتا اور کہتا، آج بادشاہ کے کام میں تھا، کل مزدوری ملے گی۔ 3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ بچے بھوک سے تڑپنے لگے۔ جمعے کے دن تھا۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ تو نے مجھے اسلام دیا، ہدایت دی، راہ راست پر لے آیا۔ میرے بچوں کو بھوکا نہ رکھ، میرے ایمان کو کمزور نہ ہونے دے۔ ادھر وہ مسجد چلا گیا اور ادھر دروازے پر دستک ہوئی۔ بیوی نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک نہایت خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کے ہاتھ میں سونے کا ایک طباق تھا جسے ریشمی کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا۔ اس نوجوان نے کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے، اگر وہ زیادہ کام کرتے تو ہم زیادہ دیتے۔ جب کپڑا ہٹایا گیا تو اندر 1000 اشرفیاں تھی۔ عورت حیران رہ گئی۔ ایک اشرفی لے کر صراف کے پاس گئی۔ صراف نصرانی تھا۔ اس نے اشرفی دیکھی اور حیرت سے بولا، یہ دنیا کا سکہ نہیں، یہ تو کسی غیبی خزانے کا حصہ لگتا ہے۔ جب عورت نے سارا واقعہ سنایا تو نصرانی رو پڑا اور بولا، مجھے بھی اسلام قبول کرواؤ۔ چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے عورت کو 1000 درہم دی اور کہا، یہ خرچ کرو، جب ختم ہو جائے تو دوبارہ آ جانا۔ ادھر وہ شخص مغرب پڑھ کر واپس آ رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک رومال مٹی بھرا اور سوچا، بیوی پوچھے گی تو کہہ دوں گا یہی مزدوری ملی ہے۔ جب گھر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ گھر میں کھانا تھا، پینا، خوشبو، ہر چیز موجود تھی، سکون۔ بیوی نے سارا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر شوہر رونے لگا اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا۔ پھر بیوی نے پوچھا، یہ رومال کیا ہے؟ رومال میں کیا ہے؟ رومال میں کیا لے کر آ رہا ہے؟ جیسے ہم پوچھتے ہیں نا کہ یہ رومال میں کیا ہے۔ وہ خاموش رہا۔ بعد میں جب رومال کھولا تو مٹی اللہ کے حکم سے خالص سونا بن چکی تھی۔ اللہ اکبر! رونے کا مقام ہے۔ دیکھ، ایک بندہ اللہ کی
راستے میں اپنی مزدوری خرچ کرتا ہے تو یہ دیکھ 2 بار سجدہ شکر ادا کرتا رہا اور پھر ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ لوگ دروازے بند کرتے ہیں مگر اللہ آسمانوں سے رزق اتارتا ہے۔ اگر دل سچا ہو تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے، اور اگر یقین مضبوط ہو تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ ہمیں سب اس سے بنائے۔